بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 8 معاشی ترقی۔ چیپٹر کا نام ہے معاشی ترقی، اور اس کے جو ہمارے آج جو اہم ٹاپکس ہیں وہ ہیں قدرتی گیس، معدنی تیل، پیٹرولیم، کوئلہ اور غربت کی وجوہات اور اس کے خاتمے کے اقدامات۔ اس میں غربت کے اسباب اور غربت میں کمی کے لیے اقدامات ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عزیز طلباء قدرتی گیس کو، کہ قدرتی گیس جو ہے اس پہلا ٹاپک ہے ہمارا۔ قدرتی گیس ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں قدرتی گیس کی اوسط روزانہ پیداوار 4000 ملین مکعب فٹ سے زائد ہے۔ یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی آپ کا آئے گا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق قدرتی گیس کی اوسط روزانہ جو پیداوار ہے وہ کتنی ہے؟ تو عزیز طلباء آپ نے لکھنا ہے 4000 ملین مکعب فٹ سے زائد ہے۔ اس سے 40.3% سے زائد ملکی توانائی کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی آپ کا اہم کویشچنز ہے ایم سی کیوز، کہ قدرتی گیس جو ہے اس سے ملکی ضروریات جو ہے ہماری جو توانائی ہے اس کی کتنی پرسنٹ جو ہے وہ ضروریات پوری کی جا رہی ہیں؟ تو عزیز طلباء وہ ہے 40.3%۔ اس سے بھی زائد ملکی توانائی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ قدرتی گیس توانائی کا نہایت ارزاں یعنی سستا اور صاف ستھرا ذریعہ ہے، جو کوئلہ اور معدنی تیل کا بہترین نعم البدل ہے۔ قدرتی گیس گھریلو استعمال کے علاوہ کھاد، ریان، ریان یہ پلاسٹک ٹائپ جو دھاگا ہے اسی کی ایک قسم ہے۔ ریان، پلاسٹک اور بہت ساری دوسری صنعتوں کے لیے خام مال بھی فراہم کرتی ہے۔ سوئی کے مقام پر پاکستان کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہوگا کہ پاکستان میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں موجود ہے؟ تو ہم کہاں کیا لکھیں گے کہ سوئی کے مقام پر جو ضلع بلوچستان میں ہے، سوئی کے مقام پر قدرتی گیس کا سب سے بڑا پاکستان میں ذخیرہ موجود ہے، جو 1952 میں دریافت ہوا۔ قدرتی گیس پاکستان میں کب اور کہاں دریافت ہوئی؟ یہ شارٹ کویشچن ہے۔ قدرتی گیس پاکستان میں 1952 میں سوئی کے مقام پر ضلع بلوچستان میں دریافت ہوئی، اور پاکستان میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں واقع ہے، کہاں موجود ہے؟ تو قدرتی گیس کا سب سے بڑا پاکستان میں جو ذخیرہ ہے وہ سوئی کے مقام پر موجود ہے۔ قدرتی گیس کے کچھ ذخائر صوبہ سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے علاقے پوٹھوار سے بھی گیس دریافت ہوئی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق 30 جون 2018 کو پاکستان میں گیس کے قابل حصول محفوظ ذخائر قریباً 2091 بلین مکعب فٹ تھے۔ یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان کے مختلف شعبوں میں گیس کی کھپت، یہ چارٹ بنا ہوا ہے آپ کی بک میں، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس میں سے ایم سی کیوز بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں، آ سکتا ہے ایم سی کیوز کہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں گیس کی جو کھپت ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے مختلف محکموں میں۔ تو گیس کی کھپت کے شعبے ہے اور گیس کی مقدار ہے فیصد میں، پرسنٹیج ہے، یعنی تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے جو گیس استعمال ہوتی ہے وہ 36.5%، 36.5%۔ اسی طرح سے گھریلو استعمال کے لیے گیس کی کھپت وہ ہے 23%، 23%، اور تجارتی یعنی تجارت کے حوالے سے وہ 2.3%، 2.3%۔ صنعتوں کے لیے 16.8%، 16.8%، اور کھاد بنانے کے لیے گیس کی کھپت، گیس کی جو استعمال ہے وہ ہے 16.7، 16.7%، اور ٹرانسپورٹ یعنی CNG کے لیے وہ عزیز طلبہ ہے 4.7%، 4.7%، اور کل ملا کر یہ 100% جو ہے میزان بنے گا۔ اس طرح سے گیس کی جو کھپت ہے یہ پاکستان میں کہ جو اس طرح مختلف شعبوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معدنی تیل، پیٹرولیم کا۔ تو معدنی تیل ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں معدنی تیل کی اوسط روزانہ پیداوار تقریباً
80,000 بیرل سے زائد ہے. یہ بھی آپ کے MCQs ہے کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں معدنی تیل کی اوسط روزانہ کی جو پیداوار ہے وہ کتنی ہے، تو ہم لکھیں گے 80,000 بیرل سے بھی زائد. پاکستان تیل اور گیس تلاش کرنے کے لیے 1961 میں پاکستان میں تیل اور گیس تلاش کرنے کے لیے 1961 میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL کا ادارہ قائم ہوا. یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی عزیز طلباء کہ پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کون سا ادارہ قائم ہوا، تو آپ نے لکھنا ہے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی OGDCL. اب یہ دوسرا آپشن ہے تو MCQs میں کوشچن دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ جو ادارہ ہے یہ کب قائم ہوا، تو اس کی جو اس کا سن ہے، جو ایگزیکٹ جو اس کے سن ہے وہ 1961. کیا لکھنا آپ نے 1961 میں پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ادارہ 1961 میں قائم کیا گیا. معدنی تیل توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ملک کی توانائی کی لگ بھگ 35% ضروریات معدنی تیل سے پوری ہوتی ہیں. یہ بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے کہ پاکستان میں ہمارے ملک میں توانائی کی لگ بھگ کتنی فیصد ضروریات معدنی تیل سے پیٹرولیم سے پوری ہوتی ہیں، تو عزیز طلباء یہ کتنی ہے 35%. پاکستان کے جیولوجیکل حالات یعنی جغرافیائی حالات اس بات کے شاہد ہیں کہ یہاں معدنی تیل کے وسیع امکانات ہیں. پاکستان میں وسیع امکانات ہیں تیل کے، پیٹرولیم کے. پاکستان میں معدنی تیل کے ذخائر زیادہ تر زیریں سندھ اور سطح مرتفع پٹوار کے علاقوں میں واقع ہیں. اگلا جو ہمارا ٹاپک وہ ہے کوئلہ، کول. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں کوئلے کی سالانہ پیداوار قریباً 5 ملین ٹن سے زائد ہے. یہ بھی آپ کے MCQs ہے کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق کوئلے کی جو سالانہ پیداوار ہے وہ قریباً کتنی ہے، تو وہ ہے 5 ملین ٹن سے زائد. کوئلہ ایک سستا ایندھن ہے. پاکستان میں اس کے محفوظ ذخائر کا اندازہ 185 بلین ٹن سے زائد لگایا گیا ہے. یہ بھی آپ کے MCQs ہے کہ پاکستان میں کوئلے کے جو محفوظ ذخائر ہیں اس کا اندازہ کتنا لگایا گیا ہے، تو وہ ہے 185 بلین ٹن سے زائد کوئلے کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان میں اتنے اس کے لیے محفوظ ذخائر ہیں. بلوچستان، پوٹھوار اور جنوبی سندھ میں کوئلے کے ذخائر پائے جاتے ہیں. سندھ میں تھر کے علاقے میں پاکستان کا کوئلے کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے. یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے اور یہ MCQs بھی ہے کہ پاکستان میں یعنی سندھ میں کوئلے کا سب سے بڑا ذخیرہ کہاں ہے، تو تھر کے مقام پر سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے سندھ میں. ساہیوال کول پاور پروجیکٹ، ساہیوال پنجاب اور پورٹ قاسم پاور پروجیکٹ کراچی سندھ وغیرہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے اہم منصوبے ہیں. اسی طرح سے عزیز طلباء پاکستان کے مختلف شعبوں میں کوئلے کی کھپت ہے کہ کوئلہ جن شعبوں میں جو ہے وہ شعبوں میں استعمال ہوتا ہے وہ پرسنٹیج کے حوالے سے وہ کتنا ہوتا ہے، تو کوئلے کی کھپت کے شعبے ہیں اور فیصد ہے. تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کی جو پرسنٹیج جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے 2%. یعنی تھرمل بجلی پیدا کرنے میں اگر کوئلہ جو استعمال ہوتا ہے وہ 2% ہے. اسی طرح اینٹوں کے بھٹوں کے لیے جو کوئلہ استعمال ہوتا ہے وہ 47%. سیمنٹ کی صنعت کے لیے کوئلے کا استعمال 51%. اس طرح کل کھپت اس کی جو ہے وہ 100% ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غربت کی وجوہات اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کہ پاکستان میں غربت کی جو وجوہات ہیں اور وہ کیا ہیں اور اس کی جو ختم کرنے کے لیے اقدامات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو غربت پاکستان کا ایک اہم مسئلہ ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق $1.25 یومیہ سے کم کمانے والا غربت کی سب سے نچلی سطح پر ہوگا. یہ آپ کے MCQs بھی ہوگا. اس وقت دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے قریباً 21% افراد غربت کا شکار ہیں. یہ بھی MCQs ہے کہ دنیا کی کل آبادی میں سے قریباً کتنے % لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں، تو وہ ہے تقریباً 21%. کیونکہ یہ روزانہ $1 سے بھی کم کماتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی قریباً 24.3% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے.
غربت کی وجہ سے عوام میں مایوسی پھیلتی ہے اور معاشی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں غربت کے اسباب عزیز طلباء درج ذیل ہیں۔ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے مقابلے میں پیداواری وسائل میں کم اضافہ ہو رہا ہے، یعنی آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے اور جو ہمارے پیداواری وسائل ہیں وہ کم ہیں، ان میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس شرح سے اضافہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، افراط زر کی شرح زیادہ ہے، یعنی پیسے کا پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ توانائی کے بحران کی وجہ سے روزگار کے مواقع کم ملتے ہیں، یہ بڑی وجہ ہے غربت کی۔ ناخواندگی یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا، ناخواندگی اور ٹیکنیکل تعلیم کے کم ہونے سے بھی ہمارا ملک غربت کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ کیا ہے، وہ ہے پاکستان میں معاشی ترقی کی سست رفتار اور تجارتی سرگرمیاں جو ہے وہ بھی محدود ہیں، کم ہیں، یہ بھی ایک غربت کی جو ہے وہ بڑی وجہ ہے۔ ملکی حالات کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع کم ہیں، یعنی سرمایہ کار ہمارے ملک میں نہیں آتے ہمارے ملک کے حالات کے موجودہ حالات کی وجہ سے، یہ بڑی وجہ ہے۔ اب غربت کی کمی کے لیے اقدامات کیا کر سکتے ہیں ہم، کہ اس کے غربت کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، غربت کو کم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ مختلف اقدامات اٹھا سکتے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ہے کہ ملک میں مختلف محکموں میں نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں۔ نمبر 2، نوجوانوں کے لیے قرضہ اسکیمیں شروع کی جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ تعلیمی اداروں میں مستحق طلباء کی امداد کی جائے، عوام کو ضروری بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں اور بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے مستحق افراد کی مدد کی جائے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء، اس سے ریلیٹڈ ہماری جو مشق ہے اس میں آپ کا لانگ کویسچن ہوگا توانائی کے وسائل کے حوالے سے ہی، تو اس میں جو ہے وہ آپ کا پیج نمبر 91 سے 94 جو ہے وہ اس پر اس کا لانگ کویسچن کا آپ کا آنسر موجود ہے۔ اور عزیز طلباء، اسی سے ریلیٹڈ جو آپ کے جو لیکچرز ہیں، اسی سے ریلیٹڈ آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا، وہ آپ نے MCQs، اس کے مطابق MCQs اور مختصر سوالات جو ہے وہ لکھنے ہیں، وہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، بڑا اہم ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ ہوم ورک کو کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ ٹیکسٹ میسیج یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔